بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ مسلمانوں کی اس ہجرت کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قوم قریش کے ایک بڑے سردار حضرت عمر بڑے بہادر فاضل آدمی تھے، اور قوم قریش کے لوگ بڑے بڑے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے اور ایسے کاموں میں ان کو اپنا پیشوا جانتے تھے۔ چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی انہوں نے آپس میں جو کچھ مشورہ کیا تھا اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی تجویز کو زیادہ وقت دی تھی۔ حضرت عمر کو آپ سے اتنی زیادہ مخالفت تھی، پھر بھی ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ سے سورہ طٰہٰ کی آیتیں سن کر بے تاب ہو گئے اور کہنے لگے کہ جس پاک ذات کا یہ کلام ہے، مناسب نہیں کہ اس کی عبادت میں قصور کیا جائے۔ اس کے بعد کلمہ پڑھا اور سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔ اب وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے دشمن تھے، اپنی تلوار گردن میں ڈالے آپ کی خدمت میں آئے۔ اس وقت آپ شہر کے باہر کوہ صفا کے قریب ایک مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے کھولنے کا حکم دے دیا۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس آتے دیکھ کر ان کا استقبال کیا اور عمر کا دامن کھینچ کر فرمایا، کس ارادے سے آئے ہو اے عمر؟ کیا لڑتے رہو گے جب تک تم پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہونے، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور جو لوگ اس وقت بیٹھے تھے انہوں نے ایسی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ اس کا گلگلہ شہر والوں کے کانوں تک پہنچا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات مناسب نہیں کہ مٹی اور پتھر کی ناچیز مورتیوں کی پوجا تو کھلم کھلا ہو اور دنیا کے پیدا کرنے والے پاک خدا کی بندگی چھپ کر کی جائے، اور یہ سچا مذہب چھپا رہے۔ آپ بے کھٹکے باہر نکل کر نماز پڑھیے اور لوگوں کو ہدایت کیجیے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سمیت خانہ کعبہ کی طرف چلے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے آپ کے آگے آگے ہو لیے۔ جب لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال دیکھا تو پوچھا، تیرے پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کلمہ پڑھا اور کہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو کوئی تم میں سے اب گستاخی کرے گا تو یہ تلوار ہے اور اس کا خون۔ پھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سمیت دل جمی سے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور ظاہر ہو کر نماز پڑھی۔ جب مکہ والوں نے دیکھا کہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی درخواست نامنظور کر دی اور مسلمان وہاں جا کر آرام سے رہنے سہنے لگے، ادھر قبیلہ قریش کے دو بڑے مشہور سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کا غصہ اور دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی اور انہوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کر ڈالنے کی تجویز کی، مگر ابو طالب کے سامنے ایک بھی پیش نہ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے ایک دوسرے کے بعد وفات پائی۔ اس وقت حضرت کی نبوت کا 10واں سال تھا۔ آپ کو ان دونوں کی وفات سے غم پر غم ہوا، اور اسی واسطے اس برس کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کا نکاح سودہ بنت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور ابو طالب کی جگہ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا اور ہمیشہ آپ کی مخالفت کیا کرتا تھا، آپ کا حامی بنا۔ لیکن جب اس نے سنا کہ آپ ان لوگوں کو دوزخی بتاتے ہیں جو بت پرستی کرتے تھے، اور انہیں بھی آپ کے دادا عبد المطلب بھی تھے،
تو بہت ناراض ہوا اور وہ بھی اور لوگوں کے ساتھ آپ کو تکلیف دینے اور ضرورت پہنچانے میں شریک ہو گیا اور آپ کو یہاں تک ضد کیا کہ آپ کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے آپ مکہ کو چھوڑ کر اس کے ارادے گرد قصبات میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ہدایت کرنی شروع کی، مگر یہ لوگ بھی آپ سے سختی سے پیش آئے اور اس قدر تنگ کیا کہ آپ کو مکہ ہی واپس آنا پڑا۔ اور مکہ والوں میں ایک شخص جس کا نام مطعم بن عدی تھا، آپ کا حامی اور مددگار بنا۔ ملک عرب میں ہمیشہ سے رسم چلی آتی تھی کہ سارے ملک سے لوگ خانہ کعبہ میں حج کے لیے آتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہزاروں آدمیوں کے جمع ہونے کو غنیمت سمجھ کر اپنا یہ قاعدہ بنا کر رکھا تھا کہ عرب کے مختلف قبیلوں میں جاتے اور وہاں ان کے سامنے کھڑے ہو کر وعظ و نصیحت فرماتے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کر کے کہتے، اے لوگو، جس خدا نے تم کو پیدا کیا اور جو تمہیں روزی دیتا ہے، زندہ رکھتا ہے، مارتا ہے، اس کی بندگی کرو، اسے واحد جانو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ مٹی اور پتھر کی مورتیوں جنہیں تم پوجا کرتے ہو وہ اپنے بدن پر سے مکھی اڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتیں، پھر کس برتبے پر انہیں مالک سمجھ کر ان کی بندگی کرتے ہو؟ اس نالائق کام کو چھوڑ دو۔ جب آپ کی نبوت کا 11واں سال شروع ہوا تو اتفاقاً مدینے کے ایک مشہور قبیلے کے آدمی حج کے دنوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کا وعظ سنا۔ وہ اپنے شہر کے یہودیوں سے سن چکے تھے کہ ان دنوں ایک پیغمبر ظاہر ہونے والا ہے، بس انہوں نے آپ کا کلام سن کر یقین کر لیا کہ آپ وہی پیغمبر ہیں جن کا یہودی ذکر کیا کرتے ہیں، اور اپنے وطن میں آ کر مدینے والوں کو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے خبر دی۔ دوسرے سال مدینہ کے 12 آدمی حج کے دنوں میں مکہ آئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لائے اور ان باتوں سے توبہ کی کہ آئندہ ہم کسی کو خدا کا شریک نہ جانیں گے، چوری چکاری نہ کریں گے، جھوٹ نہ بولیں گے، مفلس و فقیر ہو جانے کے خوف کو دل میں لا کر اولاد کو نہ ماریں گے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے منہ نہ موڑیں گے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان وعدوں کو پورا کرو گے اور جو کہتے ہو اس پر چلو گے تو تمہیں بہشت میں جگہ ملے گی، اور خدا تعالیٰ کے وجود کا انکار کرو گے یا اس کے ساتھ کسی کو شریک سمجھو گے تو خدا کے غضب میں گرفتار ہوگے، اور ان کے سوا کوئی اور گناہ کر بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے تمہارا گناہ بخش دے یا اس کے عوض عذاب کرے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی جوان تھے جو اپنے ماں باپ کے لاڈلے بیٹے تھے۔ وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی مکہ والوں کے ہاتھ سے بہت سی مصیبتیں اٹھائی تھیں، اور جس قدر قرآن مجید اس وقت تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا وہ سب انہیں یاد تھا۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو قرآن مجید سکھانے اور اسلام کی تعلیم دینے کے واسطے انہیں مقرر کیا۔ چنانچہ مدینہ کے جو 12 آدمی آ کر مسلمان ہوئے تھے ان کے ساتھ انہیں مدینے بھیج دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں آ کر لوگوں میں اسلام کا وعظ کہنا اور قرآن مجید سنانا شروع کیا۔ جو لوگ خدا کا پاک کلام سنتے اسلام قبول کر لیتے۔ چنانچہ ہوتے ہوتے بہت سے آدمی مسلمان ہو گئے۔ ان دنوں سعد بن معاذ مدینے کا سردار تھا۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو ان کو وعظ کہنے سے روکنا چاہا اور ان کے پاس 1-2 آدمی اس واسطے بھیجے کہ وہ وعظ نہ کہیں۔ جب ان 2 آدمیوں نے مصعب سے خدا کا کلام سنا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ آخر کار سعد غصے میں بھرا ہوا مصعب کے پاس آیا اور کہا کہ کیوں ہمارے گھروں میں آتے ہو اور ہماری غریب رعایا کی عقل بگاڑتے ہو؟ سعد کی پھوپھی کے بیٹے اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے بولے کہ تم بڑے عقل مند اور ذی ہوش آدمی ہو، ذرا یہاں بیٹھ جاؤ اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اسے سنو۔ اگر وہ تمہیں پسند ہو تو اسے قبول کر لو، اور اگر ان کی باتیں تمہیں پسند نہ آئیں تو پھر جو تم کہو گے ہم وہی کریں گے۔ یہ سن کر سعد بیٹھ گیا اور مصعب قرآن مجید پڑھنے لگے۔ جب وہ چپ ہوئے تو سعد ایمان لایا اور اپنی قوم کے سارے مردوں اور عورتوں کو بلا کر پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ میں کیسا آدمی ہوں
اور تم مجھے کیسا آدمی سمجھتے ہو؟ سب نے کہا کہ تم ہمارے سردار ہو، سب سے اچھے آدمی ہو اور تمہاری عقل پر ہمیں اعتماد ہے، تم جو کہو ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر ان کے قبیلے کے سب آدمی اسی دن مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد ان لوگوں کو تلقین سے اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حضرت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13ویں سال میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بہت سے لوگوں کے ساتھ حج کو آئے۔ ان میں سے جو مسلمان تھے وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی زیارت سے دلوں کو روشن کیا۔ ایک رات مکے سے باہر پہاڑیوں میں یہ سب مسلمان جمع ہوئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ کے چچا عباس جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی آ گئے اور انہوں نے مدینے والوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھتیجا ہے اور وہ مجھے ساری خلقت سے عزیز ہے، اور اگر تم نے اس کا دین قبول کیا ہے اور اس پر ایمان لائے ہو اور چاہتے ہو کہ اسے اپنے شہر میں لے جاؤ اور تمہیں اپنے اوپر اعتماد ہے کہ تم اس کے ساتھ جو وعدے کرو گے اسے پورا کر کے دکھاؤ گے تو بہت مبارک ہے، نہیں تو ابھی کہہ دو، ایسا نہ ہو کہ اسے وہاں لے جاؤ اور اس کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہو اسے پورا نہ کر سکو اور ہمیں اپنا دشمن بنا لو۔ سب نے کہا جو کچھ تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم اپنے مذہب کو چھوڑ چکے اور سچے دل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب ہم کبھی اپنے عہد سے نہ پھریں گے اور جو کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس کی دل و جان سے تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ جو عہد آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ آپ نے پہلے تو قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھائیں، پھر فرمایا خدا تعالیٰ کا عہد تو یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ سمجھو، اور میرا عہد یہ ہے کہ مجھے میرے کام میں مدد دو۔ میں لوگوں کو جس مذہب کی تعلیم دیتا ہوں اس کو پھیلانے میں جو لوگ میرا مزاحم ہوں ان کی شر اور فساد کو روکو، اور جو میں کہوں اسے مانو، میرے حکم کے ہر حال میں پابند رہو۔ امیری اور غریبی میں اپنی توفیق کے مطابق مال اور دولت اللہ کی راہ میں دین کے پھیلانے کے واسطے خرچ کرو، نیک کام کرو اور برے کاموں سے بچو، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ جب میں تمہارے پاس شہر میں آؤں میری مدد کرو اور مصیبتوں میں بھی میری حامی رہو، جن سے تم اپنے بال بچوں اور خویش و اقارب کو بچایا کرتے ہو۔ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم اس عہد پر قائم رہیں گے، لیکن ایک عرض ہماری بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ سب دشمنوں پر غالب آ جائیں اور کسی کا خوف و اندیشہ نہ رہے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں۔ آپ نے ہنس کر فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔